بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے بعد بھی مشرکین عرب بیت اللہ میں داخل ہوتے، اپنے جاہلانہ رسوم و رواج کے مطابق بیت اللہ میں پوجا پاٹ کرتے، سیٹیاں بجاتے، برہنہ طواف کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بیت اللہ میں داخلے کو ہی ممنوع قرار دیا۔ یہ آیت مقدسہ اتری سورہ توبہ کی آیت نمبر 28۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو، بے شک مشرک ناپاک ہیں اپنے عقائد اور نظریات باطلہ کی وجہ سے۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس برس کے بعد یہ مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا۔ جب اللہ کے حکم کو نافذ کرنا تھا تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں خیال آیا اور ان کی کچھ ڈسکشن ہوئی کہ اگر مشرکین کا یہاں سے تعلق ختم ہو گیا تو کاروباری سرگرمیاں رک جائیں گی، لین دین رک جائے گا اور معاشی تنگی کا دور شروع ہو جائے گا اور مکے والے مسلمان تنگی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں تنگی کا، معاشی عسرت کا خوف اور خدشہ ہے تو سن لو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، تمہیں ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، تمہیں اللہ ان سے بے نیاز کر دے گا، تمہیں اللہ اپنے فضل سے ہی رزق میں اتنی وسعت بخشے گا کہ تمہیں ان کی ضرورت اور حاجت نہیں رہے گی، انشاء، اگر اللہ نے چاہا۔ یعنی تم اللہ رب العزت کے طرف رجوع رکھو، اسی سے جڑے رہو، وہ چاہے گا اور یہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس آیت کی روشنی میں یہ بات کہنا بڑا آسان ہو گیا ہے کہ ملت اسلامیہ آج غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑی ہو رہی کہ انہیں اپنے مالی مفادات عزیز ہیں، انہیں اپنی تجارت، اپنی دولت، اپنی خواہشیں عزیز ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی بیک پر کھڑے ہوئے تو پابندیاں لگیں گی، معاشی عسرت اور تنگی کا دور ہوگا اور ہمیں شدید ٹربلز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ خیالات یقیناً ہر بڑے ملک کے ذہن میں ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایک استحکام سے سمجھتا ہے کہ ہم تنگی کی طرف چلے جائیں گے، تو ہم نے نہیں جانا، اس لیے ہم نے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا۔ تو یہ آیت مقدسہ یہ خوف، یہ خدشہ ختم کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کے نفاذ کے لیے تم کھڑے ہوگے تو رب العزت تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اس کی مدد آئے گی، تمہاری معاشی ضرورتیں وہ اپنے فضل سے پوری کرے گا اور تمہیں ان کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ اگر مسلمان آج اللہ کے حکم پر جہاد کا دم بھریں اور مسلمان مظلوموں کی مدد کے لیے اٹھیں تو رب تعالی مسلمانوں کو تنگی کا شکار یعنی معاشی عسرت کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ اگر بطور آزمائش آئے بھی تو اس مالک کی مرضی ہے، آئے اور مسلمان صبر کرے تو پھر وہ وسعت اور کشادگی دے دے گا۔ بہرحال ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ کے حکم کے نفاذ کے لیے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں سربلندی ہے۔